پہ کہہ رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، جتنی مزین کی گئی ہیں شہوات ان میں پہلے نمبر پہ عورتیں ہیں، مردوں کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد۔ اور اب تو دنیا نے کنکلوڈ کر لیا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے رزلٹ کیا نکل رہے ہیں۔ اور مجھے بتائیں یہ جو اس قسم کی جوڑیاں بنتی ہیں ان میں سے کتنے لوگ کامیابی کے درجے تک پہنچتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی اکا دکا چیزیں نکلتی ہیں۔ اور بعد میں بھی ذرا ہماری اکیڈمی میں فون آتے ہیں نا طلاق کے مسائل کے لیے، 90% وہ کہتے ہیں لو میرج کی تھی، 90% کیسز کے اندر۔ تو یہ ایک ڈیلوژن میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے، بس اس سے زیادہ تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اچھا بھائی، میرا جو تعلق ہے وہ فارمیسی کے فیلڈ سے، اور ہمارے جو اکثر سینئر پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کو حکومت کی طرف سے ایک لائسنس ایشو ہوتا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی فارمیسی یا میڈیکل سٹور اوپن کر لیتے ہیں۔ لیکن اکثر فارماسسٹ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس شعبے میں نہیں آتے، لیکن ان کے پاس وہ جو لائسنس پڑا ہوتا ہے وہ کسی ایسے بندے کو سیل کر دیتے ہیں، رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، اس سے ماہانہ یا سالانہ پیسے لیتے ہیں، جس کے پاس تو لائسنس نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس 5-10 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو کیا یہ لائسنس ایشو کرنا، ان کو رینٹ پہ دینا جائز ہے؟ یہ حرام ہے، اور یہ پتہ چل جائے تو لائسنس کینسل ہو جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، تو جب قانوناً ایک جرم بنایا گیا اور لائسنس کینسل ہو جاتا ہے تو آپ بجائے سوال پوچھنے کے ان ساروں کی لسٹ بنا کے نا اپنی اس آرگنائزیشن کو دیں، جس طرح ہماری ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، انجینئرنگ کی فیلڈ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انجینئرز اپنے اس طرح کے جو سرٹیفکیٹس ہیں نا انجینئرنگ کونسل کے، وہ لوگوں کو بیچتے ہیں، گھر بیٹھے وہ تنخواہ کھا رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، غرر کر رہے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں کہ اس کی قرآن و سنت میں دلیل کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وہ جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے وہ عہد ہے آپ کا، آپ اس عہد کو بیچ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، آپ مجرم ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے جو اپنا عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ تیسرا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، چوتھا آپ غرر اور دھوکہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اس کے تحت بھی یہ گناہ ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حسن بن علی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے نصیحت کی تھی جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، یہ شک نہیں ہے تو یقیناً جھوٹ ہے اور فراڈ ہے، تو یہ ان کی کمائی بھی حرام ہے۔ لیکن کچھ لوگ فردر کہتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اس بندے کا 5-10 سال کا ایکسپیرینس ہے، وہ دوائی اچھی دے گا، تو پھر جو مرضی آپ کر لیں۔ اگر یہ دین کا مسئلہ ہوتا نا تو میں آپ کو اجازت دیتا، دین میں ہر بندہ دائی ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، صحیح بخاری کی حدیث پہنچا دو میری طرف سے، خواہ ایک آیت ہی آتی ہو۔ قرآن میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اس کے تحت ہم کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے اگرچہ علماء نہیں ہیں لیکن جتنا ان کو پتہ ہے وہ بغیر ڈگری کے آگے سکھا سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ڈگری دے دی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو ہماری طرف سے خواہ ایک آیت ہی جانتے ہو۔ لیکن یہ رول ڈاکٹری کی فیلڈ میں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں اپلائی نہیں ہوتا، وہاں یہ جرم ہے، وہاں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ ایون میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، ہمارے اسٹوڈنٹ بڑے بڑے مفتی ہیں، علماء ہیں، وہ مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں، چاہے میری ویڈیوز کے ذریعے ڈائریکٹ فون کر کے۔ اس کے باوجود میں نے کبھی کوئی فتویٰ نہیں جاری کیا، نہ کوئی اپنا میں نے کوئی لیٹر بنایا جس پہ میں لکھ کے دوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قانوناً آتھرائزڈ ہیں علماء، نکاح طلاق کے ایشو آتے ہیں ہم ان کے پاس بھیجتے ہیں، مسئلہ بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد فتوے کے لیے ہم وہاں بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں ان سے ریٹن میں آپ فتویٰ لے لیں، اور جو یہ فتویٰ دے گا وہ صحیح فتویٰ دے رہا ہے، جو دوسرا دے رہا ہے وہ غلط ہے، آپ اسے نہ لیں، یہ ہم ضرور بتاتے ہیں۔ تو یہ کام تو ہم نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں اللہ کے نبی نے ڈگری دی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم صرف دینی مسئلہ بتاتے ہیں۔ وہ یہ کرے کہ جن کے پاس اس طرح کی ڈگری ہے نا، وہ خود اس طرح کا کام کریں، کسی دوسرے کو اتھرائز اس لیے نہ کریں کہ قانوناً یہ جرم ہے۔ ہاں اگر قانون یہ کہہ دے، جس طرح ہمارے اداروں میں بھی ہوتا ہے کہ میٹرک کے ساتھ اگر آپ کا